هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا نورت دربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. گفتگو اپنے 27ویں مرحلے میں ہے، یعنی 27ویں پارے کا تعارف. اس پارے میں 6 حصے ہیں: سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید. سورہ زاریات کا ایک بقیہ حصہ مختصر سا یہاں پہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے غرق ہونے کا تذکرہ، قوم عاد کے ہوا کے نظر ہونے کا واقعہ اور قوم سمود اور قوم نوح کی عذابوں میں گرفتار ہونے کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے. اب اس میں پہلا حصہ سورہ طور ہے، جس میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قیامت کو ذکر کیا گیا ہے، قیامت کا بیان ہے یہاں پر. جنتی جنت میں کس طریقے سے گھومیں گے پھریں گے، اسے ذکر کیا گیا. نبی اکرم کو اہل مکہ کن کن اذیتوں سے اور کیسے کیسے طعنے دے کر ستایا کرتے تھے، کیسی کیسی اذیتیں دیا کرتے تھے، اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے. دوسرا حصہ سورہ نجم ہے، جس میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا اور اصل حالت میں دیکھا. ایسے تو پیغمبر آواز سنا کرتے تھے اور خود جبرائیل اپنی اصل صورت میں نہیں آتے تھے، بلکہ تاریخ نے بعض نام ذکر کیے ہیں جس صورت میں جبرائیل امین آیا کرتے تھے. ابتدائے نبوت میں دیکھا جب پیغمبر غار حرا میں مصروف عبادت ہوا کرتے تھے، اور دوسری مرتبہ معراج پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جبرائیل امین کو اپنی اصل صورت میں اور اصل حالت میں. دوسری چیز، انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی. انسان جس میدان میں بھی محنت کرے، اگر اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی محنتوں کو اور اس کی کاوشوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، بلکہ وہ اپنا رنگ لا کے رہتی ہے. تیسرا حصہ سورہ قمر ہے، جس میں چند باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے تھا، اور کفار و مشرکین پیغمبر سے مختلف فرمائشات کرتے تھے، جس میں ایک یہ تھی کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، اس وقت ہم ایمان لائیں گے. اگرچہ جو ایمان نہ لانے والے تھے اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اس کا بھی ذکر ہے. پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن مجید آپ دیکھیے قدم قدم پر، لمحات لمحات پہ، ہر ایک منزل پر انسانوں کو جھجوڑ رہا ہے. کبھی توحید کا تذکرہ، کبھی قیامت کا تذکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے. اسے پروردگار عالم نے آسان بنا کے بھیجا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکے. مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھر جانے کا تذکرہ بھی موجود ہے. چوتھا حصہ سورہ رحمان ہے، جس میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پہلی بات، قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، جس پر انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. وہ ترازو کیا ہے؟ علماء تفاسیر نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں کس چیز کو ترازو بنایا جائے گا اور ترازو سے مراد کیا ہے. دوسری چیز، انسان نے خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے پروردگار عالم نوازے گا. خداوند عالم نے ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار انسانوں کو جھجھوڑا اور مختلف طریقے سے انسانوں کو یاد دہانی کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پروردگار عالم کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم نے یہ نعمت دی، ہم نے وہ نعمت دی، تمام نعمتوں کو ذکر کیا
اور یہی جملہ پروردگار عالم کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور حقیقت ہے کہ انسان خداوند عالم کی ایک دی ہوئی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا، چجائے کہ پروردگار عالم نے پورا وجود اور پوری کائنات انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ تیسری چیز جو سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہے، ایک مشہور آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ بڑی ہی اہم آیت ہے جسے علماء تفاسیر نے بیان کیا، روایات کو ذکر کیا کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ اس سمندر کو ذکر کیا کہ مولائے کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ کی تفسیر میں کہا کہ برزخ سے مراد یہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان سے مراد حسنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ پانچواں حصہ سورہ واقعہ ہے جس میں بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ایک ہلکی سی جھلک سورہ واقعہ میں بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے روز لوگ تین زمرے میں ہوں گے، سابقین الاولین ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے اور اصحاب المشمہ ہوں گے، یعنی جہنمی لوگ ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے نطفے سے کس طریقے سے بچے کو پیدا کیا، کھیت میں کیسے پودا لگایا، آسمان سے بارش کیسے نازل کی، اور پھر اس پانی کو جو آسمان سے پروردگار عالم نے برسایا تھا اسے میٹھا کر دیا تاکہ انسان اسے پی سکے اور اپنی زندگی گزار سکے۔ درختوں سے آگ کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے جسے بیان کیا گیا ہے۔ چھٹا حصہ سورہ حدید کی بعض آیات ہیں اور بعض باتیں ہیں جنہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ دوسری چیز، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں اپنے مال کو لٹایا اور جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں جہاد کی، ان کو برتری دی گئی ہے اور ان کی برتری کو ذکر کیا، بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کی روشنی میں انہیں راستہ چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، جبکہ منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ یعنی پروردگار عالم کا لطف و کرم اس دنیا پہ بھی مومنین پہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ لوہے کے فوائد کو بیان کیا گیا۔ ظاہر ہے سورہ حدید میں اگر لوہے کے فوائد کو نہ بیان کیا جائے تو کہاں کیا جائے گا، اس لیے کہ حدید کا معنی ہی لوہا ہوتا ہے۔ لوہے کے معنی کو ذکر کیا اور بیان کیا گیا کہ اس سے کن کن چیزوں کو تم بناتے ہو، ہتھیار بناتے ہو، دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی حدید سے بناتے ہو، اسی لوہے سے بناتے ہو۔ یہ وہ خلاصہ اور یہ وہ باتیں ہیں جو پارہ نمبر 27 میں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔